کے ساتھ برساتی نالے دریا داخل ہوتے ہیں جو سارے کے سارے کشمیر سے آتے ہیں یا جموں سے آتے ہیں. انہوں نے تباہی مچا دی ہے اور ان کا عام حالات میں پانی کالا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ اتنی پولوشن جو ہے اس کے ارد گرد آبادی یا اس کے دھارے کے اندر ان کے اندر جو آبادیاں جو ہوئی ہیں ان کی وجہ سے جو ہے اب وہ ساری آبادیاں بہا کے لے گئے. میں نے سب جگہ جو ہے پھرا ہوں, اپنے حلقے میں بھی, اپنے حلقے سے تھوڑا باہر بھی گیا ہوں. گڑھوں کے اندر 6-6 فٹ 10-10 فٹ جو ہے گہرائی کے اندر لوگوں نے پلاٹ بنا کے بیچ دیے ہیں اور وہ زمین جو ہے کسی نالے کی زمین ہے, زمین جو ہے وہ کسی دریا کی زمین ہے. اور اس کے اوپر ستم ظریفی میرے حلقے میں کیا ہوا کہ ایک زیڈ کے بی نامی کنٹریکٹنگ کمپنی ہے, آپ بھی جانتے ہیں, ہمارے اپر ہاؤس میں وہ موجود بھی ہیں, ان کی موجودگی بھی ہے. انہوں نے تباہ کر دیا سارا شہر, جو ہے تباہ کر دیا. فروری 2022 میں ڈپٹی کمشنر نے لیٹر لکھا چیف سیکرٹری پنجاب کو, سارے حالات بیان کیے, اس کی آگے سے جواب بھی آئے, لیکن جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہوا. اور ان کا پردہ فاش ہوا ہے جب اس بارشوں کی وجہ سے اور پانی کی وجہ سے 6-6 فٹ پانی کھڑا تھا, 7-7 فٹ پانی کھڑا تھا. انہوں نے ساری سڑکیں جو ہے بیٹھ گئی ہیں. اور کل میں نے خود فلم بنا کے خود جو ہے تصویریں لے کے جو ہے سوشل میڈیا پہ چڑھائی ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ بجری لگا کے تھوڑی سی پھینک کے اوپر جو ہے مٹی پھینک کے ریت پھینک کے جو ہے میک اپ کر دیا سڑکوں کا تاکہ یہ تصویریں سوشل میڈیا پہ نہ چلیں. عوام آج کل جو ہے کسی کے بس میں نہیں ہے. ان لوگوں نے جو ہے اس سے پہلے جو 18-20 گھنٹے گزرے تھے اس میں ساری تصویریں لے لی ہوئی تھیں. میں نے ان کا ٹرک کھڑا ہوا وہاں پہ جو یہ جال سازی کر رہا تھا, جو واردات کر رہا تھا, میں وہ ٹرک کی تصویر لگا کے میں نے سوشل میڈیا پہ چڑھائی ہے. بہت امیر لوگ ہیں, میں کچھ نہیں کہنا چاہتا وہ کس طرح اپر ہاؤس میں پہنچے ہوئے ہیں. وہ سب کو پتا ہے, جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو پتا ہے کہ وہ اپر ہاؤس میں کس طرح پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ جب ہمارا اس ملک کی جو کریم ہے, اس ملک کی جو پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے اس کا یہ حال ہے, تو آپ عوام سے کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ تقلید تو پھر ہماری کرے گی نا وہ عوام جو ہے. وہ کس کو جو ہے رول ماڈل بنائے گی؟ وہ ہمیں رول ماڈل بنائے گی نا. ہم نے ہوٹل بنائے ہوئے ہیں دریا کی گزرگاہوں کے اندر, ہم نے جو ہے یہ سیاستدانوں نے یہ کام کیا ہوا ہے. علی محمد صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ تمام بڑے ڈیم جو ہیں وہ ڈکٹیٹرز کے زمانوں میں بنے. منگلا اور تربیلا جو ہے دونوں ان کے زمانے میں بنے کیونکہ وہ کنسنسس کریٹ کروانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں, ان کے پاس طاقت ہوتی ہے کنسنسس کریٹ کرنے کی. سیاسی حکومت میں کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. اتنے زیادہ ڈفرینسز ہوتے ہیں کیونکہ ہماری دکانداری ہوتی ہے, اور ہماری دکانداری جو ہے اس قسم کے ایشوز کھڑے کر کے اختلافات کے اوپر چلتی ہے ہماری دکانداری سیاستدانوں کی. اگر فوجی حکمرانوں نے 2 ڈیم بنا لیے تو اب اگر جن ڈیموں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو 15 سال لگیں گے بنتے ہوئے, چاہے وہ بادشاہ ہے یا محمد ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ نہ بنائے, ضرور بنائے, لیکن ان کے بنتے کیا حال ہو جائے گا آپ کا؟ کدھر پہنچ جائیں گے ان ڈیموں کے بنتے؟ آپ کے ہاتھ میں کچھ رہ جائے گا کھونے کے لیے؟ اس ڈیموں کا انتظار کرتے ہوئے بنائیں, سینکڑوں درجنوں چھوٹے ڈیم بنائیں جو 2 سال میں یا 2 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر جو ہے مکمل ہو جائیں. ریزروائرز بنائیں, پانی آپ پھینک رہے ہیں سمندر کے اندر, اور اتنی یہ ہمارے لیے آپ نے ابھی نوید قمر نے کہا ہے کہ ریگستان بن جائے گا. یہ اتنی زیادہ پریشس کموڈٹی بن جانی ہے پانی, آپ بوند بوند کے لیے ترسیں گے. جناب اسپیکر, یہ جو فزیکل یا ٹیکنیکل قسم کے اقدامات اٹھانے ہیں وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اپنے ایٹیچیوڈز بھی بدلنے کی ضرورت ہے. یہ نیشنل ایشوز ہیں, ان پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہم کسی منیمم ایجنڈے کے اوپر جو ہے جس کا عوام کے ساتھ تعلق ہو, ہماری سیاست کے ساتھ یا ہمارے اقتدار کے میں آنے جانے کے ساتھ تعلق نہ ہو, ان پہ تو کم از کم اتفاق کر لیں.
سڑکیں بند نہ کریں اگر کسی نہر کی یا ڈیم کی بات ہوتی ہے. دکانداری ہے, سیاسی دکانداری ہے. اسی ستلج کا دریا پانی جو ہے جو سمندر میں جائے گرے گا, ستلج سے سندھ میں جائے گا, سندھ سے جو ہے بحیرہ عرب میں چلا جائے گا. یا اسی طرح راوی کا پانی آیا ہے, یہ سیزنل پانی اب آتے ہیں نا, یہ کوئی ہمیں جو ہے ریگولرلی وزٹ نہیں کرتے چناب کی طرح یا جہلم کی طرح یا انڈس کی طرح, یہ اوکیجنلی وزٹ کرتے ہیں ہمیں. تو جب یہ وزٹ کرتے ہیں ان کو کہیں سٹور کر لیں, ان پہ سیاست نہ کریں. اگر آپ جو ہے اس ہاؤس میں, ہمارے بے شمار اختلافات ہیں, شدید اختلافات ہیں, لیکن ان کی نوعیت سیاسی ہے. یہ جو آفت ہے یہ قومی ہے, اس کے اوپر رسپانس بھی جو ہے وہ نیشنل ہونا چاہیے. یہ تمام ایشوز جو ہے, پانی کا جو ایشوز ہے یا اس کا کلائمیٹ کا جو ایشو ہے, یہ قومی ایشو ہے, بلکہ یہ بین الاقوامی ایشو ہے. اس کو اسی طرح اس کا رسپانس دیں. لیکن مجھے نہیں امید کہ یہ ایک کوئی آپ جامع قسم کا ایک یونیفائیڈ رسپانس جو ہے آپ اس پہ دے سکیں. آپ دیکھ لیں لاہور میں جو اگر پانی وہاں پہ بڑی کم مدت کے لیے پانی کھڑا ہوا ہے, پانی نکل گیا ہے, لیکن نارووال میں, سیالکوٹ میں اور بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے پانی 5-6 دن کھڑا رہا ہے, اور دیٹ واز جسٹ بیکاز آف انکروچمنٹ. آبی گزرگاہوں میں جو تعمیرات ہوئی تھی ان کی وجہ سے پانی جو ہے اس نے پیچھے کی طرف آیا ہے اور وہ تباہی بربادی کر گئے. تو ایک قومی اس کے اوپر کنسنسس کریٹ کر کے, تحریک انصاف کی طرف سے بھی یہ آفر آئی ہے, وہ مومن ڈیم کی بات کرتے ہیں, ضرور بنے. بلکہ یہ ڈیم جو ہے ہماری حکومت میں یہ پرپوز ہوا تھا, اور خٹک صاحب ہمارے ساتھ ہیں اب جو ہے, ان کو یاد ہوگا. اور اسی طرح اور ڈیمز ہیں ان کو بھی بنائیں, لیکن یہاں پہ چھوٹے ڈیم بنائیں جو جلدی بن جائیں. کہیں بڑے ڈیموں کے تعمیر ہونے میں ان کو مکمل ہونے کے انتظار میں جو ہے سب کچھ نہ لٹ جائے, اور سینکڑوں کے حساب سے بنائیں. کسی گاؤں کا بھی اپنا ڈیم ہو جائے, وہ بھی اگر پانی سٹور کر لیں. پرانے زمانے میں چھپڑ ہوتے تھے, اس میں پانی بھی ہوتا تھا, اب کوئی نہیں رہا. وہاں پہ لوگوں نے قبضے کر لیے ہیں, شاملاٹوں میں لوگوں نے قبضے کر لیے ہیں. اب یہ قبضے جو ہیں, ہر قسم کے قبضے, جب ان سے ہم نجات نہیں حاصل کریں گے, میرا نہیں خیال کہ ہمارے یہ حالات جو ہے, یہ دس کیٹاسٹرافی اور دس ٹریجڈی ویل بی فیسنگ اٹ اگین نیکسٹ ایئر اینڈ اگین نیکسٹ ایئر اینڈ اگین نیکسٹ ایئر. یہ ہر سال ہمیں وزٹ کرے گی, اور یہ یاد دلائے گی کہ آپ جو ہے لا آف نیچر کو چیلنج کر رہے ہیں, آپ قانون فطرت کو چیلنج کر رہے ہیں. اور قانون فطرت جو ہے, پانی جو ہے وہ کہیں کھڑا نہیں ہوتا, وہ فوراً راستہ اپنا بدل لیتا ہے, کسی اور طرف سے نکل جاتا ہے. اب کتنے باندھ باندھیں گے؟ تو میری ایک تجویز ہے, اس کے اوپر بھی سیاسی اعتراضات ہیں, کہ یہاں پہ جناب اسپیکر بلدیاتی ادارے جو ہے ہمارے ملک میں بالکل جو ہے وہ بے دست و پا ہیں. پنجاب میں تو ہیں ہی نہیں ہے. آپ نے بہت سے لوگوں نے, نوید قمر صاحب بھی اس میں شامل ہیں, انہوں نے بھی جب ترمیم ہوئی ہے ڈیولوشن والی, بڑے لوگ اس پہ کریڈٹ لیتے ہیں, لینے بھی چاہیے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لینا بھی چاہیے. لیکن آپ بتائیں کہ یہ ساری ڈیولوشن جو ہے کراچی, لاہور, کوئٹہ اور پشاور تک رکتی ہے. کیا آپ کا سسٹم جو ہے ڈیوالو ہوا ہے شہر کے لیول پہ, یا گاؤں کے لیول پہ, یا تحصیل کے لیول پہ, یا ضلع کے لیول پہ؟ نہیں ہوا. پاور ریسٹ ود دا پروونشل کیپٹلز. آپ ڈیوالو کریں, ونڈ کا کھاؤ دے کھنڈ کھاؤ. آپ پاور ڈسپرس کریں, پاور ڈسپرس کریں گے وہ ملٹی پلائی ہوگی, اس میں عوام کو احساس ہوگا. آپ کے بلدیاتی ادارے جو ہیں شہروں میں, گاؤں میں, تحصیلوں میں جو ہے حفاظت کریں گے آپ کے سسٹم کی, کیونکہ وہ جواب دہ ہوں گے. ان کی کنڈی جو ہے کھٹکھٹا سکے گا کوئی نہ کوئی ووٹر ان کا آ کے محلے میں یا کسی بھی آبادی کے اندر. لیکن ہم
بلدیاتی اداروں کو ایک سیاسی مقاصد کے لیے ٹول سمجھتے ہیں، عوام کے لیے، عوام کو امپاور کرنے کے لیے ٹول نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے ٹول سمجھتے ہیں۔ ایک جامع، پوٹنٹ، روبسٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم آپ کو چاہیے جو یہ شہروں میں اور گلیوں میں، محلوں میں، گاؤں میں، تحصیلوں میں، ڈسٹرکٹ میں جو ہے ان کو جو ہے ان کی خدمت کر سکے۔ جناب اسپیکر، ڈکٹیٹروں کی بات ہو رہی ہے نا، یہ ابھی کی ہے میرے برخوردار نے۔ آپ کے یہاں پہ بلدیاتی انتخابات تواتر کے ساتھ ہوئے، 79 میں ہوئے، 83 میں ہوئے، 87 میں ہوئے، 91 میں ہوئے، اور اس کے بعد 97 میں ہوئے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے 2001 میں بھی ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے پھر ایک لمبا بیچ میں عرصہ آیا، اس کے بعد میرا 13 میں ہوئے، 15 میں۔ آپ کسی ملک میں یہ انتخابات جو ہے ان کی ڈیٹ جو ہے انسرٹن نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک میں جو ہے انتخابات کی، بلدیاتی انتخابات کا ڈیٹ جو ہے یا قانون کا بھی کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ قانون کیا آنا ہے۔ ہر جو ہے برسر اقتدار طبقہ جو ہے اس قانون کو جو ہے اپنے ناپ کے مطابق جو ہے وہ کپڑا کاٹتا ہے۔ میری درخواست ہے کہ جہاں پولیٹیکل سسٹم آپ نے مضبوط کرنا ہے، بلدیاتی نظام کو جو ہے پوٹنٹ بلدیاتی نظام کو جو ہے بحال کر کے وہاں جو ہے یہ